السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان راولپنڈی سے بول رہا ہوں، میرا نام عبد المجید ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میت کو دفنانے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو اپنا لوگ اکثر گھروں کے باہر کرسیاں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں 3 دن کے لیے، اور ہر 5 منٹ کے بعد آتے ہیں لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب چاہیے، مہربانی، شکریہ۔ اما بعد، دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں وائس میسج کر کے سوال بھیج دیجئے۔ ہم یوٹیوب پر اور فیس بک پر، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات آپ کی آسان زبان میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے رہیں، سبسکرائب کر لیں۔ جو سوال آپ کا ہے، دراصل بہت ساری عادات ہمارے یہاں ایسی ہیں، حالانکہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے دفن ہونے تک اسلام نے یا دینی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور کا احاطہ کیا ہے، اور کوئی ایسی بات مخفی نہیں رکھی جسے ضروری آپ کے لیے کرنا ہو، اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ بنیاد بن سکتی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا عام طور پر پیدائش سے لے کر شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا پھر میت کی تدفین کے بعد اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، وہ بھی ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں اپنی طرف سے داخل کر دی ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم سے یہی پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا، کیونکہ سعودی عرب میں بھی اکثر لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی 3 دن کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، الا من رحم اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک جگہ میں گیا تو الحمدللہ وہاں پر آپ گئے، تعزیت کی اور آپ واپس آ گئے۔ اب تعزیت کے لیے 3 دن کی تخصیص کرنا، اور پھر تعزیت کے لیے وہاں پر مرغ مسلم، قورمے اور بریانی اور بڑے قیمتی قیمتی کھانے، بہت سارے سعودیوں میں بعض مرتبہ ہمارے ہاں جو وہ تھے کمپنی کے مالکان، وہ مر جاتے تھے تو وہ بہت اہتمام کرتے تھے، بھائی وہ اللہ اکبر۔ تو شیخ بن باز کیا کہہ رہے ہیں، سنتے ہیں ان کی آواز کو۔ یہ جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سائل نے ذکر کیا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں لوگ مرنے کے بعد گھر پہ جمع ہوتے ہیں، پھر آلو گوشت بنتا ہے۔ ہمارے ارشاد بھائی، ہم لوگ ایک جگہ گئے تو ٹریول کر کے گئے تھے آگرہ، اور وہاں جا کر ہم نے، اب چونکہ ہم لوگ تو سفر کر کے گئے تھے تو وہ تو ہمارا حق تھا کہ ہم وہاں جا کر کھانا کھائیں، لیکن میت کے یہاں انہوں نے کھانے کا اہتمام نہیں کیا تھا جن کے ہاں ہم گئے تھے، بلکہ کسی رشتہ دار نے بنا کر، جو لوگ وہاں پر تعزیت کے لیے اعز اور اقارب گئے تھے، ہمارے دوست کے والدہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کو صبر دے، ان کی مغفرت فرمائے، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، صحابی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنعوا آل جعفر طعام، کہ ان کے لیے کھانا بنایا جائے، ان کو کھانا بنا کر بھیجنا یا ان کو کھانے کا اہتمام کرنا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ہم وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں 3 دن تک کے لیے، اور پھر آلو گوشت ہے، کہیں بریانی ہے، کہیں دلی میں پتہ نہیں، کہیں میرے خیال سے رامپور وغیرہ میں تو کچھ دال چاول یا اس طرح کی کوئی چیزیں بنتی ہیں، تو شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس عمل کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ وہ بدعتیں ہیں جو کہ لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی، ولا من عادت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت تھی۔ دفن کرنے کے بعد متوفی کے گھر جانا، اس کے یہاں جا کر پڑاؤ پر ڈالنا، اور اس کے یہاں پھر قورمہ بریانی پکوانا اور کھانا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر دفن ہونے
دفن کے بعد جو گیدرنگ ہوتی ہے، پھر قرآن خوانی کرنا، پھر یاسین پڑھنا، پھر اسے بخشنا. اور پاکستان اور انڈیا کا جو ماحول ہے نا، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں، انڈیا میں یہ کم ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، وہاں جب سب لوگ آئیں گے، یہاں پر بھی کئی مرتبہ ہوتا تھا، ہم لوگ کسی پاکستانی کے گھر چلے گئے تو انڈیا میں تو میں نے نہیں دیکھا، انڈین کے یہاں ابھی اس طرح کی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے، الا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا. البتہ پاکستانیوں میں یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر تو وہ بس بیٹھے ہیں، تو ایک صاحب آ گئے اور وہ سب ابھی ہم ایسے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اور پھر ایسے ہاتھ مار کے پھر گپے لگانے شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک اور صاحب آ گئے اسی اسنا میں، جب ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف ٹاپک پر، چاہے وہ کسی کا ٹاپک ہو، برا ہی کیوں نہ ہو، تو باہر سے ایک اور آدمی آیا تعزیت کے لیے اور وہ پھر بیٹھ گیا، پھر سب کے ہاتھ اٹھیں گے، پھر ایسے کریں گے. تو یہ جو عمل ہے، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو اگر تعزیت کرنی ہے، تعزیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وفات کے بعد آپ نے تعزیت کر لی، آپ قبرستان میں ملے، آپ نے وفات تعزیت کر لی، آپ نہیں جا سکتے فون پر تعزیت کر لی، آپ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد اگر گئے اور تعزیت کر لی، کوئی حرج نہیں ہے. تعزیت کے الفاظ بھی آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، عظم اللہ اجرکم، غفر اللہ موتاکم، اس طرح کے جملے آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، یا اسے نعم البدل عطا، جو بھی جس طریقے بھی، اگر کوئی بچہ ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی شوہر کسی کا مر گیا ہو یا کسی کی بیوی مر گئی ہو، تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، آپ کو اس کی جگہ ایک خوبصورت اور دلہن عطا فرمائے، تاکہ اس کی دل بھی مسرت لڈو پھوٹنے لگے کہ اب اس کو دوسری مل جائے گی. بہرحال تو میت کی وفات کے بعد اگر آپ گھر جاتے ہیں تو گھر جا کر 3 دن کے لیے جو سوگ اور ماتم کیا جاتا ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ تعزیت کے لیے قبرستان میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں، فون پر بھی تعزیت کر سکتے ہیں، اور گھر میں بھی جا کر تعزیت کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ عمل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ساری یہ جو نئی چیزیں ہیں، نئی چیزوں گمراہی سے بچو، اور یہ جو دین میں نئے کام داخل کیے جا رہے ہیں ان سے بچو، اور یہ بدعت ہے، اور یہ بدعتیں فإن خیر الحدیث کلام اللہ فخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. اللہ کی بات سب سے سچی اور ستھری بات ہے، سب سے سچی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے پیارا راستہ ہے. اور شر الامور محدثاتها، یہ دین کے اندر جو نئی چیزیں ایجاد کی ہیں یہ نئی ایجاد ہے، صحابہ نہیں کرتے تھے ایسے، قرآن خوانیاں تیجے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ پڑھ پڑھ کے پھر یہ شیخ ابن باز کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، اور اس سے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. اس لیے بدعتوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو آپ اگر کسی چیز میں اختلاف پاتے ہو تو اسے کہاں لوٹاؤ؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ. اب ہم قرآن و سنت میں یہ اختلاف، آپ کا اور میرا اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو دلیل دے دیں، اور اگر یہ بدعت ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. لیکن آپ یہ کہیں کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم کس پر نازل ہوا؟ مرنے والے قیامت کی، یہ آدم کی اولاد سے لے کر قیامت تک لوگ مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے. تو یہ تدفین کا، یہ پیدائش کے بعد عقیقے کا، اور وفات کے بعد نماز جنازہ کا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو جو چیز ثابت ہیں وہ کر لیں. یہ بہرحال گمراہی ہے. آپ تعزیت کے لیے کوئی بھی دن، کسی بھی دن آپ تعزیت کر سکتے ہیں،
اور یہ رواج جو انڈیا پاکستان میں ہے یہ شر اور بدعت پر مبنی ہے.